بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون، سورہ منافقون کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ منافقون نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدا میں منافقوں کی صفات بیان کی گئیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں سے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ منافقون کہتے ہیں۔ سورہ منافقون کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں منافقوں کے نفاق کو ظاہر کیا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ منافق اپنے دلی عقیدے میں ضرور جھوٹے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، اور زبان سے ایمان لانے اور دل سے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ منافق لوگ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ منافقوں کا یہ گمان باطل ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں اور ان کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے میں مصروف رہیں، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں اور اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ جمعہ کے ساتھ مناسبت، سورہ منافقون کی اپنے سے ماقبل سورہ جمعہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں مسلمانوں کا ذکر کیا گیا اور اس سورت میں ان کی ضد یعنی منافقوں کا ذکر کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں یہودیوں کا ذکر کیا گیا جو کہ زبان اور دل دونوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے، اور سورہ منافقون میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو زبان سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کرتے اور دل سے اس کے منکر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ ترجمہ، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم یقیناً اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی دلی حالت کے برخلاف کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان منافقوں کے اس قول کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور ان منافقوں کے منہ سے جو بات نکلی وہ بالکل درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق اس گواہی دینے میں ضرور جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا باطن ظاہر کے موافق نہیں، اور جو بات وہ کہتے ہیں اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ترجمہ، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب وہ سمجھتے نہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، یعنی منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے قتل اور قید کیے جانے سے محفوظ رہیں۔ یہ زبان سے تو قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ لوگوں کو طرح طرح کے وسوسے اور شبے ڈال کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں۔ بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں کہ نفاق سے آپ کی بارگاہ میں آتے، دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتے ہیں۔
ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، یعنی منافقوں کے یہ برے اعمال اس لیے ہیں کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر وہ دل سے کافر ہو گئے اور ان کے دل کا کفر لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ منافقوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، تو اب ان کے دلوں میں ایمان کیسے داخل ہو؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ترجمہ، اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے۔ حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں۔ وہی دشمن ہیں تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی صحت مند، خوبرو اور خوش بیان آدمی تھا، اور اس کے ساتھ والے منافقین قریب قریب ویسے ہی تھے۔ جب یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی حقیقت بتائی گئی کہ اے مسلمانوں، جب تم منافقین جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسے ہیں جیسے دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں، جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل ہے۔ وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں، اور جب کوئی کسی کو پکارتا ہے یا اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈتا ہے یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہتا ہے تو یہ اپنے نفس کی خباثت اور برے گمان کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا، اور انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا ہے جس سے ان کے راز فاش ہو جائیں گے۔ وہ دشمن ہیں، اپنے دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں، اور کفار کے پاس یہاں کی خبریں پہنچاتے اور ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، تو ان سے بچتے رہو اور ان کے ظاہری حال سے دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں اور روشن دلیلیں قائم ہونے کے باوجود حق سے منحرف ہوتے ہیں۔ یہاں آیت کی مناسبت سے ان لوگوں کے بارے میں دو احادیث سماعت کیجیے جن کی زبان اور دل آپس میں مختلف ہوں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو دھوکہ اور فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے، لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو یا مجھ پر جرت کرتے ہو؟ مجھے اپنی ہی قسم ہے کہ میں ان لوگوں پر انہی میں سے ضرور فتنہ بھیجوں گا جو ان میں سے سمجھدار لوگوں کو بھی حیران اور پریشان کر دے گا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو بھیڑ کی کھال پہنیں گے، جبکہ ان کے دل ایلوا نام کی جڑی بوٹی سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے، اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ وہ لوگوں کو اپنے دین کے ذریعے دھوکہ دیں گے، یا وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا مجھ پر جرت کرتے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے میں ان میں ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ان میں حکیم شخص کو حیران کر چھوڑے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ۔ شان نزول، غزوہ بریسیع سے فارغ ہو کر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر راہ قیام فرمایا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجیر جہجہ غفاری اور عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان بن دبر جوہنی کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ جہجہ نے مہاجرین کو اور سنان نے انصار کو پکارا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی منافق نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بےہودہ باتیں بکی، اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں۔ اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بکواس کی برداشت کی تاب نہ رہی، اور انہوں نے اس سے فرمایا، خدا کی قسم تو ہی ذلیل اور اپنی قوم میں بغض ڈالنے والا ہے۔
جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت و قوت دی ہے اور آپ مسلمانوں کے محبوب ہیں۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا چپ ہو جاؤ، میں تو ہنسی مذاق کے طور پر یوں کہہ رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت چاہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا لوگ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ باتیں کہی تھی؟ وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھی جو مجلس شریف میں حاضر تھے وہ عرض کرنے لگے کہ عبداللہ بن ابی بوڑھا شخص ہے جو یہ کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید دھوکا ہوا اور بات یاد نہ رہی ہو۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی اور عبداللہ بن ابی کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اس سے کہا گیا کہ جا اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کر کے وہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ یہ سن کر اس نے گردن پھیری اور کہنے لگا کہ تم نے کہا ایمان لا تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکات دے تو میں نے زکات دی، اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب منافقوں کا جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا جائے کہ تم آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں تم انہیں دیکھو گے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ، ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا کیونکہ وہ نفاق میں راسخ اور پختہ ہو چکے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہیں۔ یہ ارشاد اسی وقت تھا جب منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ممنوع نہ تھا، بعد میں اس سے منع فرما دیا گیا ہے، لہذا منافقوں اور کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے، بلکہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ، وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک ہیں، مگر منافق سمجھتے نہیں۔ هم الذین یقولون، وہی ہیں جو کہتے ہیں، یعنی منافقین وہی ہیں جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ غریبی سے پریشان ہو کر خود ہی ادھر ادھر ہو جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ رہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا اللہ تعالی ہی مالک ہے اور در حقیقت وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ اگر لوگ ان پر خرچ کرنا بند کر دیں گے تو کیا ہوا، اللہ تعالی انہیں رزق عطا فرمائے گا، مگر منافق یہ بات سمجھتے نہیں، اسی لیے وہ ایسی واہیات بکتے ہیں۔ نیز انہیں ابھی تک صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان کی پختگی کا حال معلوم نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا رزق بندوں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اپنے رب عز و جل پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج کے بہت سے بد مذہب بھی اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کے مالک نہیں، حالانکہ کثیر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالک کل ہیں۔ یہاں ان میں سے دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں،
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں یعنی منافق کہتے ہیں اگر ہم اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقوں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ منقول ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے چند ہی روز بعد عبداللہ بن ابی منافق اپنے نفاق کی حالت پر مر گیا۔ عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کا عشق رسول۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور یہ بڑے پکے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ جنگ سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزت و محبت دل میں نہ رہی۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کے بعد مدینے میں داخل ہو سکا۔ آیت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ہر مومن عزت والا ہے، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا حرام ہے۔ نمبر 2، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیے پیسے سے نہیں۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں، اسی لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے۔ غریب مسکین مومن عزت والا ہے جبکہ مالدار کافر بدتر ہے۔ نفاق کی اقسام اور عملی منافقوں کی علامات۔ منافقوں کا بیان ختم ہوا، اب یہاں نفاق کی اقسام اور عملی منافقوں کی علامات کے بیان پر مشتمل 3 احادیث سماعت کیجیے۔ چنانچہ نفاق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ نیز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع یعنی یقین کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ اور عملی نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شایان شان نہ ہو بلکہ منافقین کے کرتوت ہوں۔ یہاں ان میں سے 2 احادیث سماعت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 4 عیوب ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک عیب ہو تو اس میں منافقت کا عیب ہوگا جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ نمبر 4، جب لڑائی کرے تو گالیاں بکے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور صبح کی نماز میں حاضر ہونا ہے۔ منافقین ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ میں نفاق سے اور منافقوں جیسے کام کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس سے پہلی آیت میں منافقوں کے احوال بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اور جو ایسا کرے گا کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی. یہاں آیت کی مناسبت سے دنیا کے مال سے متعلق ایک حدیث پاک سماعت کیجیے. چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور بہت التجا کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، تمہارا اتنی کثرت سے سوال کرنا کیا ہے؟ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے جسے دیا گیا، اور جسے دیا گیا اس کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ: اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو. یعنی اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں جو صدقات واجب ہیں انہیں ادا کرو، اور یہ کام موت کی علامات ظاہر ہونے اور زبان بند ہو جانے سے پہلے پہلے کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو وہ دل میں کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ترجمہ: اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے. یعنی یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو وہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے، وہ تمہیں ان کی جزا دے گا. یاد رہے کہ یہاں آیت میں وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، جسے قضائے مبرم کہتے ہیں. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ترجمہ: جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے. لیکن قضائے معلق میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، آئی ہوئی موت ٹل جاتی ہے، عمریں بڑھ جاتی ہیں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. ترجمہ: اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. شیطان نے جو یہ عرض کیا تھا کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. ترجمہ: پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے. یہ بھی اسی قضائے معلق میں داخل ہے. اس سے واضح ہوا کہ ہر آیت اپنے اپنے موقع محل کے اعتبار سے درست ہے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.